جو اس کوشش میں اور ذمہ داروں کے لیے کر رہے ہیں سب کی قبول فرمائے۔ اور سب سے پہلے میں ایک چھوٹی سی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو فنکشن ہے سب سے پہلے تمام دوستوں کو جشن آزادی مبارک، اور اس میں یہ جو ذمہ دار کے لیے ٹریکٹر کے جو معاملات ہیں اس معاملات کے لیے ٹریکٹر کے جو معاملات ہیں ان معاملات کو جو دوستوں نے کچھ ایشوز، کیونکہ یوٹیوب پہ جو میرا چینل ہے اس پہ بھی لوگ اکثر کمنٹس کرتے ہیں اور ٹریکٹر کے معاملات جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، تو وہ معاملات ہمارا مقصد ہے کمپنی تک پہنچائے جائیں تاکہ وہ اپنے ٹریکٹروں میں امپروومنٹ کریں، اور کچھ ایسی امپروومنٹ ہیں جو کہ پاسبل ہے کمپنیاں کر بھی سکتی ہیں اور ان پہ بہت زیادہ خرچہ بھی نہیں آئے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہے کہ جو ٹریکٹروں کی قیمت ہے وہ دن بہ دن بڑھائی جاتی ہے، اور ذمہ دار جو ہے ہمارا فارمر جو ہے اس کی جنس کی قیمت ہر سال جو امپروو ہوتی ہے وہ بہت کم پرسنٹیج میں ہوتی ہے، وہ اشاریاز میں ہوتی ہے، جبکہ ٹریکٹرز کی قیمت ہر سال کتنے پرسنٹ بڑھا دی جاتی ہے۔ ابھی حال میں جو پارٹس ہیں یہ پچھلے 6 ماہ میں جو پارٹس جو ٹریکٹر میں استعمال ہوتے ہیں ان کی قیمتیں کوئی 25 سے 30% بڑھ گئی، جبکہ دیکھا جائے تو اتنا دوسری چیزیں نہیں بڑھی، نہ ہی اجناس بڑھی ہیں، اور اس سے فارمر کو نقصان ہو رہا ہے۔ اب ٹریکٹر میں ٹریکٹرز میں جو مسئلے مسائل آتے ہیں، سب سے پہلے ٹریکٹر میں جو ہمارے 385 ہے اس کا یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ ہمارے کلچ پلیٹ کے مسئلے ہیں اور دوسرے مسئلے مسائل بھی ہیں، کلچ پلیٹ بہت جلد خراب ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہم کمپنی سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس میں کوئی ایسا حل ڈھونڈے جو کہ پاسبلٹیز ہو کہ یہ کلچ پلیٹ زیادہ چلے۔ اگر ہم اس میں لیدر والی کلچ پلیٹ ڈالتے ہیں تو وہ 1 مہینے کے اندر ہی فرنٹ بلیڈ پہ یا باکٹ پہ ختم ہو جاتی ہے، جبکہ جو جرمن کلچ پلیٹ ہے سرامک والی کاپر والی وہ کوئی 4 سے 6 ماہ چلتی ہے، لیکن جیسے ہی ہمیں وہ بدلنی پڑتی ہے تو اس کے ساتھ ہمارا فلائی وہیل، پریشر پلیٹ اور کلچ پلیٹ ایک مکمل سیٹ تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ اب میں یہ بات کمپنیوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں کتنی گاڑیاں ہیں ہماری، ہم ہر دوست اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی وہیکلس موٹر کار یوز کرتا ہے، کیا کسی آدمی نے ہر 3 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد آیا کہ کلچ پلیٹ تبدیل کرتا ہے؟ بالکل اس کا جواب نیگیٹو میں ہوگا، جی نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جتنی بھی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کی کلچ پلیٹس 2-2, 3-3 سال چلتی ہیں، اور بعض ٹائم ان گاڑیوں کی کلچ پلیٹیں 5-5 سال چلتی ہیں۔ جیسے ہی ہم اپنا انجن گاڑی کا اوور ہال کراتے ہیں تو انجن کے اوور ہالنگ کے ساتھ ہی ہماری چاہے وہ گاڑی کار ہو یا ہمارا جیپس ہو یا دوسری گاڑیاں ہوں تو وہ انجن کے اوور ہالنگ کے ساتھ ہی ہم ان کی پریشر پلیٹ کو بیسک کرتے ہیں، فلائی وہیل کو بیسک کرتے ہیں اور کلچ پلیٹ کو نہیں ڈالتے ہیں، یا پریشر پلیٹ کو بھی نیا ڈالتے ہیں۔ ہمارا یہ ٹریکٹرز جو مینوفیکچر ادارے ہیں ان سے مطالبہ ہے کہ اس کو ایسا امپروو کیا جائے کہ کلچ پلیٹ کم از کم اتنی ضرور چلے کہ جب ہم انجن اوور ہال کریں 2 سال کے بعد کریں، 4 سال کے بعد کریں یا 5 سال کے بعد کریں تو ہمیں کلچ پلیٹ تب ہی اس کو تبدیل کروانا پڑے، بار بار اس کو تبدیل نہ کروانا پڑے۔ اس کے علاوہ بے شمار اور چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں، جیسے کہ دنیا میں ایسی ٹیکنالوجیز کے انجن آ گئے ہیں جو اس قدر جدت رکھتے ہیں کہ ان ٹریکٹرز کے تیل کئی 100 گھنٹہ چلتے ہیں، اور وہ کیوں اتنا زیادہ چلتے ہیں؟ اس لیے چلتے ہیں کہ ان کی کوالٹی بہتر ہے۔ وہ کس طرح سے بہتر ہے؟ ان انجنز کے اندر کے بلاکوں کو اندر سے پینٹ کیا جاتا ہے، ان کی کیپوں کو بھی سائڈوں سے پینٹ کیا جاتا ہے، اس کے ٹائمنگ گیئر انڈکشن ہارڈ ہوتے ہیں، اس کے پش گائیڈ جو کین شافٹ پہ چلتے ہیں وہ بھی ٹیمپرڈ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ
ہوتے ہیں، جو گھوڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی ٹیمپر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انجن کے اندر کم سے کم میٹل کے ذرات آتے ہیں، اور ذرات جو ہوتے ہیں یہ ہمارے اسی طرح ہوتے ہیں جیسے کسی جسم کے اندر کوئی بیکٹیریا داخل ہو جائے، تو بیکٹیریا بڑی تیزی سے پھیلتا ہے اور آدمی کو بیمار کر دیتا ہے، بخار میں مبتلا کر دیتا ہے اور دوسری بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح آئرن کے پارٹیکلز ان انجنوں کو خراب کرتے ہیں، ان کی لائن، ان کی عمر کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں امپروومنٹ کمپنیاں امپروو کر سکتی ہیں اور اس پہ کوئی بڑا خاطر خواہ خرچہ بھی نہیں آئے گا، لیکن ذمہ دار کے ٹریکٹر پہ آنے والے اخراجات اگر وہ 50% کم ہو جائے تو ہمارا ذمہ دار بہتر ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا جو ذمہ دار ہے وہ کمزور ہے، اس کی اجناس سستے داموں میں خریدی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو مہنگا بیچا جاتا ہے۔ اس پہ ہم دنیا میں بڑے اچھے ٹریکٹر بھی موجود ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کہیں سے باہر سے امپورٹڈ ٹریکٹر لایا جائے، ہمارا مقصد یہی ہے ملک پاکستان کی جو کمپنیاں ہیں وہ یہ اپنے ٹریکٹر کو امپروو کریں اور اس حد تک امپروو کریں کہ وہ اس کی کوالٹی بہتر ہو اور اس کو زیادہ لائق ہو۔ اب ایسے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے، کمپنیوں کی غلطیوں کی وجہ سے، کہ وہ بار بار ذمہ دار لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، ایئر کلینر خراب ہونے کی وجہ سے، بریک خراب ہونے کی وجہ سے، اور یہ ساری چیزیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دوست یہ بھی یہاں پہ کانفرنس میں مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹریکٹرز میں 3 اسپیڈ جو اس کا لو ہائی اسپیڈ ہے اس کی بجائے اس میں لو، میڈیم اور ہائی 3 اسپیڈوں والا گیئر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو شفٹنگ گیئر ہے وہ علیحدہ سے، یعنی کہ پہلے لو ہو، پھر میڈیم ہو اور پھر ہائی ہو۔ یہ ساری چیزیں ٹریکٹر کی امپروومنٹ کے لیے ضروری ہے۔ اور اس میں یہ جو پی ٹی او شاپ ہے، انٹرنیشنل کمپنی کے جو ٹریکٹرز مارکیٹ میں اویلیبل ہے دنیا میں، ان میں پی ٹی اوز کے 2 گیئر ہوتے ہیں یا 3 گیئر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ریورس گیئر بھی موجود ہیں، تاکہ اگر آپ کی تھریشر میں کہیں کوئی زیادہ لوڈ والا کوئی توڑا چلا جائے یا زیادہ دفعہ لگ جائے تو آپ کو تھریشر ہاتھ سے الٹی پھیرنی پڑتی ہے۔ تو اگر اس پہ ریورس گیئر ہوگا پی ٹی او کا تو وہ بآسانی یہ سب کام ذمہ دار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پارٹس کے متعلق بھی کچھ معاملات ہیں، وہ بھی میں ان دوستوں سے شیئر کروں گا۔ کچھ لوگ اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹریکٹرز میں پرکنز کے پسٹن، پرکنز کے رنگ یا پرکنز کی کرینک شافٹ استعمال کرنی ہے، وہ ہمیں اویلیبل ہیں۔ اکثر دوستوں کے ٹیلی فون آتے ہیں، ندیم بھائی آپ تو یہ پارٹس استعمال کرتے ہیں، آپ بتائیں آپ کے پاس پرکنز کے رنگ مل جائیں گے، پرکنز کے پسٹن مل جائیں گے یا پرکنز کی کرینک مل جائے گی؟ تو میں ان دوستوں سے، اور یہ ہمارا جو لائیو چل رہا ہے پروگرام، اس میں میں ان تمام دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پرکنز جو ہے وہ ان چھوٹی گاڑیوں کے پارٹس بہت عرصہ دراز انہوں نے بنانے بند کر دیے تھے، اب وہ بڑے جنریٹرز کے بھی پارٹس بناتے ہیں اور وہ بھی اپنے لائسنس ہولڈر سے بنوا رہے ہیں۔ اب جو پرکنز کا کرینک بنانے کا پلانٹ تھا وہ 2009 کے لگ بھگ انہوں نے پرکنز نے سیل کر دیا تھا، اور جس بندے نے لیا وہ بھی میں ان کو جانتا ہوں۔ تو اس کے علاوہ اس کے گیئر پارٹس کا جو پلانٹ ہے وہ ملر ٹریکٹر نے خرید لیا، وہ بھی ادھر لاہور میں گیئر پارٹس مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں گے تو آپ مارکیٹ سے پرکنز کی کرینک لیں گے، وہ کرینک کا جو مٹیریل ہے پرکنز کا، اسی مٹیریل کی کرینک شافٹ آپ کو 25 سے 30 ہزار روپے میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ اور ذمہ دار حضرات کی اس سوچ کو دیکھتے ہوئے
दुकानदार कहते हैं हमने परकिंस की क्रैंक हमारे पास मौजूद है, होती वही क्रैंक शाफ्ट है, लेकिन वो मैन्युफैक्चर से उस पर परकन की स्टेप लगवा लेते हैं। तो क्या करते हैं, वही 30,000 वाली क्रैंक शाफ्ट वो 50,000 में बेच देते हैं। इसी तरह सूरत हाल पिस्टन की है। जो पिस्टन 4,000 रुपए का अगर पिस्टन है, वो परकन के साथ उसी को 12,000 रुपए में बेच देते हैं। इसी तरह सूरत हाल रिंगों की है। रिंग जो कि 4,000 रुपए का सेट होता है, उसको परकन में करके 12,000 रुपए का बेच देते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा, मैं किसी दुकानदार को हाईलाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे सब दुकानदारों के साथ ताल्लुक वास्ता है, तो इससे उनके कारोबार में भी फर्क पड़ता है। मैं आपको ये बताऊंगा, एक ही कुर्ता होता है जिसको एक ब्रांड में 15,000 रुपए का बेचा जा रहा होता है, उसी कुर्ते को दूसरे ब्रांड के साथ 20,000 का बेचा जा रहा होता है। वो क्या होता है, कस्टमर जब आता है उनको बताते हैं कि ये 15,000 रुपए का कुर्ता है और ये कुर्ता 20,000 का है। जो कस्टमर अफोर्ड करता है वो कहता है 20,000 वाला कुर्ता अच्छा होगा, मैं ये खरीद लेता हूँ। बेशुमार मैकेनिक और बेशुमार फार्मर सिर्फ कीमत ही से पार्ट्स की क्वालिटी का अंदाजा करते हैं। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल गलत है और लोग आपकी इस नाइल्मी का आपसे नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वो पुर्जा 15,000 का है, वही पुर्जा 20,000 का है। वो सिर्फ आपको एक ब्रांड अलग बता के आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, हालांकि वो 15,000 रुपए में भी वो पुर्जा उनको प्रॉफिट दे रहा होता है, लेकिन उसी पुर्जे का वो 20,000 भी ले लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस सोच की वजह से जो महंगा है वो अच्छा है। और यही पैगाम को मैकेनिक्स को मैं देना चाहता हूँ कि मैकेनिक हजरात भी इस चीज को गौर करें, इस चीज पे गौर करें कि आपको पार्ट्स की क्वालिटी चेक करनी आनी चाहिए। अब थोड़े दिनों का वाकया है कि एक बंदे से मैंने पिस्टन ओवरहालिंग सामान मंगवाया, तो जो पिस्टन आए तो जब मैंने देखा तो पिस्टन 2 नंबर, उसके कलर से मुझे पता चल गया कि ये पिस्टन 1 नंबर नहीं है। और उसी कीमत में उसने मुझे 1 नंबर भी पिस्टन बाद में दिए। तो देखें, अगर मेरे पास उस पुर्जे का पिस्टन का नॉलेज ना होता तो वो 6,000 वाले पिस्टन उसने मुझे 25,000 रुपए में बेचे। अब अगर आप हजरात भी पार्ट्स की क्वालिटी और इसकी इंस्पेक्शन का इल्म सीखेंगे जो मैकेनिक्स है, और इसके अलावा मेरी कोशिश तो होती है कि हर वो बंदा जिसने अपनी गाड़ी रखी है वो सिर्फ और सिर्फ अपना एयर क्लीनर के बारे में ही पढ़ ले, तो मुल्क का अरबों रुपया जाया होने से बच जाता है। अगर आप एयर क्लीनर ही अपनी गाड़ी का सही रखें, चाहे वो कार का है, आपके व्हीकल्स का है, ट्रक का है, किसी भी मशीन का है, तो आप अपने इंजन की लाइफ को डबल कर सकते हैं, और डबल करने से अपने मुल्क का कीमती पैसा और अपना टाइम भी बचाएंगे। और जो गाड़ी आप बार बार ओवरहाल नहीं कराएंगे, आपका अरसा दराज गुजरने के बाद भी आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू बेहतर होगी। ये नासर साहब मुझसे बेहतर जानते हैं कि अगर गाड़ी का इंजन ना खुला हो और वो ज्यादा देर चली हो तो वो उसकी रीसेल वैल्यू ज्यादा होगी। और माशाल्लाह से आज टाइम बहुत मुख्तसर है, लोग बहुत दूर से आए हैं, तो मैं आप दोस्तों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और आपका दोबारा से शुक्रिया अदा करूंगा और कारी जमील साहब का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया, और तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया। अल्लाह हाफ़िज़।